آج ہم اس ماہ صیام کے تعلق سے خواتین سے مخاطب ہیں، اپنی ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے۔ یہ ماہ صیام، یہ روزوں کا مہینہ مردوں سے زیادہ خواتین کے لیے باعث برکت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا موجب بھی ہے۔ جامع ترمذی اور مسند احمد کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک عورت اگر 4 کام انجام دے لے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنی عزت کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس خاتون کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا کہ جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ عید کے خطبے میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے خواتین کو واعظ کیا تھا، اے خواتین، صدقہ دو اور کثرت سے استغفار کرو، مجھے جہنم دکھائی گئی تو جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہے۔ اس میں کچھ قصور مردوں کا بھی۔ اللہ کے بندو، رمضان کا مہینہ بڑا مہنگا اور قیمتی مہمان ہے۔ اگر آپ کو خلوت چاہیے قرآن کی تلاوت کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اور تراویح اور قیام اللیل کے لیے، تو خواتین کو بھی موقع دیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل طاعتہ اجمعین۔ آج ہم اس ماہ صیام کے تعلق سے خواتین سے مخاطب ہیں، اپنی ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے۔ یہ ماہ صیام، یہ روزوں کا مہینہ مردوں سے زیادہ خواتین کے لیے باعث برکت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا موجب بھی ہے۔ جامع ترمذی اور مسند احمد کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت۔ کہ ایک عورت اگر 4 کام انجام دے لے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس خاتون کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا کہ جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ تو یہ فضیلت مردوں کو حاصل نہیں ہے، یہاں یقینی خبر دی جا رہی کہ خاتون یہ 4 کام کر لے تو جنت کے 8 دروازے اسے پکاریں گے، بلائیں گے کہ ہم سے گزر جاؤ، ہم سے داخل ہو جاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، صدیق کائنات، نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے 8 دروازے ہیں اور مختلف اعمال کے لیے مخصوص ہیں، جیسے روزہ، جس کو روزے سے محبت ہے اس کے لیے باب الریان ہے، اس طرح جہاد کا دروازہ، نمازوں کا دروازہ۔ تو کوئی ایسی شخصیت بھی ہے جسے 8 دروازے دعوت دیں؟ فرمایا کہ ہاں، بہت ہوں گے۔ وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، ابو بکر مجھے امید ہے کہ آپ بھی ان میں شامل ہیں، یہ امید ہے۔ لیکن ایک خاتون کے لیے یقین ہے کہ یہ 4 کام کر لے تو اس کے لیے 8 دروازے جنت کے کھول دیے جائیں گے، اور جہاں سے چاہے داخل ہو جائے، اس کو اختیار دیا جائے گا۔ اور یہ مقام عملی اعتبار سے سب سے اونچا مقام،
تو خواتین کو چاہیے، جو شریعت نے انہیں اتنی برکت اور سماحت سے نوازا ہے، تو اپنے ان چاروں کاموں میں اتقان پیدا کریں۔ نماز پڑھیں نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق، وقت کی پابندی کے ساتھ، اور یہ ماہ صیام ہے تو اس کو گزاریں اس طرح کہ اس مہینے کا حق ادا ہو جائے، اور اپنے اس مہینے کے شب و روز کے اوقات کو ضائع نہ ہونے دیں۔ جب شریعت نے اتنی بڑی بشارت ایک خاتون کو دے دی تو خاتون کو چاہیے کہ اس بشارت کی قدر کرے اور اپنے ان لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے خوب نیکیاں انجام دے، قرآن کی تلاوت ہو، اللہ کا ذکر ہو، اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کا عادی بنا لیں۔ یہ خواتین کے لیے ضروری نصیحت، جب زبان اللہ کے ذکر کی عادی ہوگی تو دنیا کے امور میں زبان کا استعمال کم سے کم ہوگا۔ اب یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ ایک خاتون جس کا جنت کو پا لینا اتنا آسان ہے کہ 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ جہنم میں خواتین ہی زیادہ ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اطلعت علی الجنہ فرأیت اکثر اہلها الفقراء واطلعت علی النار فرأیت اکثر اہلها النساء۔ میں نے جنت میں جھانکا تو جنت میں فقیر زیادہ تھے اور مالدار کم تھے، اور جہنم میں دیکھا تو جہنم میں عورتیں زیادہ تھیں اور مرد کم تھے۔ کیا وجہ؟ ایک طرف اتنی آسانی کہ ان 4 اعمال کی انجام دہی پر جنت کی 8 دروازے کھل گئے، اور اس کے باوجود خواتین جہنم میں زیادہ، مردوں کی تعداد کم ہوگی، خواتین کی زیادہ ہوگی۔ کیا وجہ؟ ایک عورت نے پوچھ ہی لیا، کیونکہ ایک خطبے، عید کے خطبے میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے خواتین کو واعظ کیا تھا، یا معاشر النساء تصدقن واکثرن من الاستغفار فانی اریتکن اکثر اہل النار۔ اے خواتین، صدقہ دو اور کثرت سے استغفار کرو، مجھے جہنم دکھائی گئی تو جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہے۔ خواتین پر تو سناٹا طاری ہو گیا۔ ایک عورت نے ہمت کر کے پوچھا، وبما یا رسول اللہ، کیوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تمہارے اندر 2 برائیاں، 2 خامیاں ہیں، تمہاری زبانوں پر لعنت، ملامت، جھگڑے، چلانا اور شور کرنا بہت ہوتا ہے، اور شوہر کی ناشکری اور نافرمانی بھی۔ یہ زبان تمہارے لیے ایک بہت بڑا فتنہ اور مہلک ہے، یہ تمہیں تباہ و برباد کرنے والی چیز زبان۔ تو اگر اللہ کا ذکر ہو، ذکر کا عادی بن جائے تو پھر یقیناً یہ سارے منفی امور ختم ہو جائیں گے۔ تو روزے کی حفاظت کیجیے اپنی زبان کی حفاظت کے ساتھ۔ یہ بات احادیث سے ثابت ہوتی ہے کہ بہت سے لوگوں کا جو روزہ ضائع ہوگا وہ زبان کے غلط استعمال کی بنا پر ہوگا۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو روزے کی حالت میں قول زور اور عمل زور نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے، روزہ رکھے۔ قول زور کیا ہے؟ زبان کا ہر وہ بول جو شریعت کے خلاف، اور عمل زور کیا ہے؟ جسم کا ہر وہ عمل جو شریعت کے خلاف۔ تو زبان کا کون سا بول شریعت کے خلاف ہوتا ہے؟ جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی گواہی دینا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، کسی پر بہتان لگانا، یہ سب زبان کے غلط استعمال۔ تو اگر روزہ بھی ہو اور یہ سارے کام بھی چل رہے ہوں تو کوئی ضرورت نہیں بھوکا پیاسا رہنے کی۔
تو قرآن کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تاکہ دنیاوی امور میں بات کرنے کا کم سے کم موقع بنے۔ اور ہم نے دیکھا یا سنا کہ خواتین جو ہیں رمضان میں ان کا معاملہ بہت ہی قابل رحم ہوتا ہے۔ اب گھر کے افراد کی فرمائشیں، مختلف افطاریاں، یہ بنائیے وہ بنائیے، یہ تیار کیجیے وہ تیار کیجیے، اور پھر خواتین تقریباً شام سے اور غالباً فجر تک وہ کچن میں ہی رہتی ہیں۔ کبھی افطاری تیار ہو رہی، کبھی کھانے تیار ہو رہے ہیں انواع و اقسام کے، دسترخوان کو بھرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس میں کچھ قصور مردوں کا بھی۔ اللہ کے بندو، رمضان کا مہینہ بڑا مہنگا اور قیمتی مہمان ہے۔ اگر آپ کو خلوت چاہیے قرآن کی تلاوت کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اور تراویح اور قیام اللیل کے لیے، تو خواتین کو بھی موقع دیجیے۔ ان پر یہ کیوں ظلم ڈھایا جا رہا ہے کہ زیادہ وقت ان کا کچن میں گزرے؟ طرح طرح کے کھانے تیار ہو رہے ہیں، افطاریوں کے پروگرام بن رہے ہیں، پھر برتن دھوئے جا رہے ہیں، پھر اگلے دن کے پروگرام شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں اس مہنگے مہمان میں بڑی نقصان دہ ہیں۔ ایک ایک لحظے کی قدر کرنی چاہیے۔ تو خاص طور پہ ان غیبتوں اور چغلیوں سے اور بہتان ترازیوں سے اپنے روزے کو برباد کرنے کی بجائے اللہ کا ذکر کیجیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، اور کوشش کریں کہ گھر میں ایسا افہام و تفہیم کا ماحول ہو کہ کچن میں آپ کا کم سے کم وقت گزرے۔ ہم اپنی اس دعوت کے ذریعے مردوں کو متنبہ کریں گے، وہ بھی اس تعلق سے اللہ سے ڈریں۔ اور جس طرح یہ ماہ مبارک آپ کے لیے قیمتی مہمان ہے، اسی طرح آپ کی خواتین کے لیے بھی یہ قیمتی مہمان۔ یہ طرح طرح کی فرمائشیں کر کے اور اپنے ایک زبان اور حلق کی لذت کے لیے آپ اس قیمتی مہمان کو کھونے کی کوشش نہ کریں اور ضائع کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فریضہ اس وقت پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے، اور بڑے اجر و ثواب کے ساتھ۔ من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ بینہ و بین جہنم 70 خریفا، جو اللہ کے لیے ایک روزہ رکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کی مسافت کے بقدر فاصلہ پیدا کر دیتے، 70 سال کی دوری دے دیتا اس کو جہنم سے۔ اتنا یہ قیمتی عمل۔ تو اس عمل کو ہم محض دنیا کے چند امور کی بنا پر ضائع نہ کر دیں، بلکہ اس عمل کے ایک ایک لحظے کو ہم قیمتی بنائیں اور اس سے پورا بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، کیونکہ یہ روزہ، اس میں بہت سے مظاہر اور بہت سے موڑ اور مقامات ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تبھی تو اللہ رب العزت نے روزے دار کے منہ کی بو کو جنت کی کستوری سے زیادہ محبوب قرار دیا، جنت کی کستوری سے بڑھ کر۔ تو یہ اس کی محبت کی نشانی ہے اور محبت کی علامت ہے۔ تو اس پر گاہے بگاہے مزید باتیں ہوں گی۔ تو آج ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح مردوں پر ضروری ہے اس ماہ صیام کے تعلق سے ان کے پاس تفرغ ہو، وقت ہو، تنہائی میں بیٹھنے کا، اللہ کا ذکر کرنے کا، تو خواتین بھی تو شقائق الرجال ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ مردوں کے بالکل ہم پلہ اور شانہ بشانہ اس ماہ صیام کی برکتوں کو لوٹیں، رحمتوں کو حاصل کریں، اور گھر میں ایک ایسا افہام و تفہیم کا ماحول بن جائے کہ بالکل ایک واجبی سا جو کھانا اور پینا اور پروگرام ہوں وہ تیار ہوں، اور باقی خواتین کو بھی مہلت دی جائے، وقت دیا جائے کہ وہ بھی روزوں سے پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ والتوفیق بید اللہ تعالی۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔